سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہ کرنا جو کچھ بھی میں بھول گیا یا جو خطائیں بھی مجھ سے ہوتی رہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بہت ساری طویل آیات آتی رہی ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں ایک طویل آیت ایک دعا کے سلسلے میں ملتی ہے، اور پوری سورہ بقرہ کو سنانے کے بعد آخر میں دعا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بہت زیادہ احکامات، عبادات اور ذمہ داریوں کی بات تھی جس میں انسان کمی کوتاہی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ سب کرنے کے بعد آخر میں انسان نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے بقرہ میں سنا اس کے عمل کرنے میں مجھ سے جس قسم کی جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہم ہر قرآنی دعا کو دیکھتے ہیں، وہ ربنا کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ رب اور عبد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو پالا ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اور انسان کو اس سے بہت شدید محبت ہوتی ہے جس نے آپ کو محبت سے پالا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے میں دیکھ لیں، جس نے بھی آپ کو محبت سے پالا ہوگا، انسان اس سے ایک قدرتی لگاؤ محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ ربنا کے اندر ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ رب جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، کہ اس سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم اس سے اپنے دل کی ہر بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عبد تو عبد ہوتا ہے، رب تو رب ہوتا ہے، عاجزی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی فرمائشی پروگرام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ سکھانے والے کون ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں یہ الفاظ سکھا رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ خود اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اس انداز سے مجھ سے دعائیں مانگا کرو، فرمائشیں کیا کرو، مجھ سے اپنے لاڈ منوا لیا کرو۔ اب انسان کیسے لاڈ اللہ پاک سے کر رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے میرا مواخذہ نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی قسم کا سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اس معاملے میں انسان کے ساتھ دو معاملات لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بھول چوک کا معاملہ لگا ہوتا ہے، ایک خطا کا معاملہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان نسینہ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بھی مجھ سے بھول چوک ہوتی رہی، جہاں جہاں جدھر جدھر جو باتیں میں عمل کرنا بھول گیا اپنی زندگی میں، آپ کی باتیں ماننے بھول گیا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے ان کے لیے کوئی سختی نہیں کرنی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سورہ بقرہ ہے، آدم علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا ہے، تو ان سے بھی تو بھول ہی ہوئی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اگر وہ آسمانوں سے زمین پر آئے ہیں تو جب ان کی اولاد سے بھول ہوتی ہے تو پھر اس کو تو زمین سے بھی نیچے چلا جانا چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر اپنی وہ بھول کی معافی نہیں مانگے گا تو اس سے نیچے کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، چونکہ وہ نبی تھے، ان سے اگر بھول ہوئی تھی تو وہ آسمانوں سے زمین پہ آئے، اولاد سے اگر بھول ہوگی تو وہ زمین سے بھی نیچے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہم یہاں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری بھول کا ہم سے سوال ہی نہیں کرنا ہے۔ او اختانا، خطا کہا جاتا ہے کہ وہ معاملہ جو کہ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، کہ یہ نہیں کہ جو نہیں ماضی میں ہو گیا صرف اس کی نہیں معافی مانگی جا رہی، بلکہ اللہ آنے والے وقت میں بھی جو مجھ سے کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی آپ نے میرا مواخذہ نہیں کرنا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے ربنا ولا تحمل علینا، اور تحمیل کا لفظ جو ہے وہ حمل سے ہے، اور حمل وہ بوجھ جو کہ انسان اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، جس بوجھ کو انسان اٹھا سکتا ہے اسے حمل کہا جاتا ہے۔ کہ جیسے عورت کو حاملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ بچے کا بوجھ اٹھا کے اپنے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اسی سے حمال لفظ مزدور کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ مزدور وہ بوجھ اٹھاتا ہے کہ جو بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو اسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو باندھ دینا، ٹائٹ کر دینا۔ جیسے سرہ اس تھیلی کو کہا جاتا ہے جس میں نقدی وغیرہ باندھ کر رکھ دی جاتی تھی، تو پہلے وقتوں میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سی پوٹلیاں بنائی ہوتی تھی اور ان میں کوئی چیز باندھ کے اوپر سے اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا تھا۔ اسی سے لفظ سرار بھی بنتا ہے کہ وہ تھیلی جس سے اونٹنی کے تھنوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بوجھ جو کہ انسان اٹھا نہ سکتا ہو۔ تو گویا کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی مجھے صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بہت سارے احکام ایسے ملے تھے کہ جو بہت شدید تھے، اس امت کو وہ احکام اتنی شدت کے ساتھ نہیں دیے گئے بلکہ بہت آسانی کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہو گیا۔ انفرادی سطح پہ اس دعا کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا کوئی معاملہ میرے اوپر بوجھ نہ بنانا۔ بعض اوقات انسان کے اپنے بہت پیارے اپنے قریبی رشتے جو ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں، ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، اولاد بوجھ بن جاتی ہے، بہن بھائی بوجھ بن جاتے ہیں، بلکہ انسان کے اپنے گناہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی بعض اوقات اپنی ذات اور اپنی کیفیات، انسان کا اپنے اندر کا انسان جو ہے وہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہیں، اور خاص طور پہ آج کا دور جب کہ انسان بہت سارے نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے، تو جب ہم ان لوگوں کی بات سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ میرے اندر سے کوئی
کوئی ایسا بوجھ ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا، تو کیا چیز کس وقت آپ کے لیے بوجھ بن سکتی ہے؟ ایون علم بوجھ بن سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ بعض اوقات کوئی پازیٹیو چیز بھی ایسی ہوتی ہے، جو خیر کی چیز بھی ایسی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے بوجھ بن سکتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی وسعت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری زندگی کا کوئی معاملہ، کوئی تعلق ایسا نہ ہو جو مجھ پہ بوجھ بن جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایسے بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی میرے اندر طاقت نہ ہو، کہ بعض اوقات انسان کے لیے بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے دلوں کے اوپر ایسے بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں، وہ نفرتوں کے بوجھ بھی ہوتے ہیں، وہ بغض کے بوجھ بھی ہوتے ہیں، وہ حسد کے بوجھ بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دلوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں جو کہ اس کے گناہوں کے پردے ہوتے ہیں، انسان ایک بوجھل سی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو اگر اس دعا کو دیکھا جائے تو اجتماعی بوجھ کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے احکام، ایسا حکم جس کو میں کر نہ سکوں، جیسے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، پھر میری اپنی ایک انفرادی زندگی ہے تو اس میں کوئی معاملہ، میری کیفیات، میرے جذبات، میرے احساسات، ایسا نہ ہو کوئی معاملہ مجھ پہ ایسا بوجھ بن جائے کہ جس کو اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہ ہو۔ پھر اگلی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ واعف عنا واغفر لنا۔ یہ دو کیفیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ ایک میں گناہوں کے چھپانے کی بات کی گئی ہے اور ایک میں گناہوں کے معاف کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا گناہ کسی کو نہ پتہ چلے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ستاری کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میرے گناہوں سے واقف نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تو جانتی ہوں نا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی فرمائشیں کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو معاف بھی کر دینا ہے۔ چلے یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ گناہ چھپا بھی لیے گئے، گناہ معاف بھی کر دیے گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی خطا کو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلی والی بات نہیں رہے گی، پہلے والے تعلقات نہیں رہیں گے، اب وہ محبت ہمارے درمیان میں نہیں رہے گی۔ لیکن انسان یہ کہتا نہیں، اللہ تعالیٰ ورحمنا، اللہ تعالیٰ رحم والا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، محبت، دوستی کے تعلقات بحال ہو جانے چاہیے، اور اللہ کی رحمت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ جو آپ میرے جانتے تھے، آپ نے ان کو چھپانا بھی ہے، آپ نے ان کو معاف بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی جنت بھی دے دینی ہے۔ پھر جب یہ تین معاملے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ گناہ چھپا بھی لیا گیا، معافی بھی دے دی گئی، رحم بھی ہو گیا، تو اگر سامنے والا انسان یہ کہتا ہے کہ اب دوستی کا مطالبہ مت کرو، کہ محبت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ انتا مولانا، اللہ تعالیٰ آپ ہماری مولا ہیں۔ اور ولی اور مولا میں جو فرق بیان کیا گیا تھا کہ ولی آپ کا وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو تحفظ دیتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہاں پہ جذبات بھی ہوں اور احساسات بھی ہوں، مگر مولا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی مدد بھی کرتا ہے، آپ کو تحفظ بھی دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، اور محبت بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ولایت نہیں چاہیے کہ آپ ہماری تحفظ بھی کریں، آپ ہمارا ساتھ بھی دیں، آپ ہماری مدد بھی کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے مولا بن جائیں، کہ آپ کے اور میرے درمیان میں جذبات کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ فنصرنا علی القوم الکافرین، یہاں پہ نصرت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو علماء کرام اس کا یہ رب بیان کرتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے، یعنی کہ بقرہ کے نزول کے بعد مسلمانوں نے بدر لڑنی تھی، تو گویا کہ یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کافرین کے مقابلے میں شدید نصرت کی ضرورت پڑے گی، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگو۔ پھر نصرت جو ہے اس مدد کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑی مدد ہوتی ہے، جو عین اس وقت میں آپ کے پاس آتی ہے کہ جب آپ زندگی کے انتہائی مشکل دور میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ نصرت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو دشمن تھے، یہ وہ دشمن تھے جو آپ کے دشمن قرآن کی وجہ سے بنے تھے، دین اسلام کی وجہ سے بنے تھے، ورنہ آپ علیہ السلام کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اب اگر جب یہ دعا میں مانگتی ہوں تو میری زندگی میں تو کوئی کافرین نہیں ہے، تو لیکن میری زندگی میں دشمن بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے دشمن کوئی کیوں بنتے ہیں، یا ہم کسی کے کیوں بنتے ہیں، اللہ معاف کرے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے دشمن جو تھے وہ کیوں ان کے دشمن تھے، اور ہماری زندگی کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے دشمن کیوں بنتے ہیں۔ تو دشمنی کا معیار ہی بہت مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت سیدھے معاملات ہوں۔ تو گویا کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جتنے بھی میرے مخالفین ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے خلاف میری مدد کرنا۔ لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی مخالف آپ کی ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، حسد، لالچ، بغض کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے جبکہ آپ حق پر ہیں، تو پھر یہ آپ دعا مانگنے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری زندگی میں جو میرے ساتھ مخالف ہیں ان کے خلاف میری مدد آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔